بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کسی بھی حکمران کی اپنی قوم سے وفا، ایمانداری اور سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی قوم سے کتنا مخلص ہے، تو آپ تاریخ کے دو عظیم مسلمان خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اور پھر اپنے اپنے لیڈر حکمران کو دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، جنہوں نے 3 بڑے اعظموں پر 2 سال 2 مہینے حکومت کی، اور ان کی خلافت میں 3 بڑے اعظموں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنی خوشحالی تھی کہ ہر کوئی صاحب استطاعت تھا۔ اور دیکھیں آج اپنے لیڈرز کو، جو 20 30 سالوں سے سیاست میں ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں عوام کو قرض کے بوجھ تلے اور سود جیسی لانتوں میں ڈبا جاتے ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ یہاں زکوٰۃ اور خیرات کا مستحق نظر آتا ہے۔ جو بھی حکومت میں آتا ہے عوام پر مہنگائی اور سود جیسی لانتوں کا بوجھ ڈال کر اپنی جیبیں بھرتا چلا جاتا ہے۔ نہ جانے کیسے حکومت ملتے ہی ان کی جائیدادیں اور دولتیں چمتکاری طور پر حد سے بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قابض ہو جاتے ہیں، اور عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی خاندانی نسلوں کے لیے حکومت میں آتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کی بھرپور مخالفت کے باوجود انہوں نے غریب عوام کو ان کی ان زمینوں کے کاغذ واپس کیے جن پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اپنے خاندان کے سابقہ خلیفاؤں اور حکمرانوں نے زبردستی قبضہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی غریب خاندان سے نہیں بلکہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ خود بھی شہزادے تھے اور بیوی بھی 7 نسبتوں سے شہزادی تھی۔ بیوی کے 4 بھائی سلیمان، ولید، ہشام اور یزید بادشاہ تھے۔ باپ عبد الملک اور دادا مروان بھی بادشاہ تھے۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو اپنا سارا مال اور بیوی کا سارا زیور بیت المال میں جمع کروا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عوام کے پیسے سے اپنی جیبیں بھری ہیں یا اپنا گھر عوام کی دولت سے بھر رہا ہے۔ خاندانی امیر ہونے کے باوجود خلیفہ بنتے ہی اپنا سب کچھ ریاست کے خزانے میں دے دیا۔ اور دیکھیں آج اپنے لیڈر اور حکمرانوں کو، جن کے حکومت میں آتے ہی فیکٹریاں، ملیں اور محل تعمیر ہو جاتے ہیں، بے تحاشا جائیدادیں اور مال و دولت کے انبار لگ جاتے ہیں۔ بیوی، بچے اور وہ خود بھی لاکھوں کروڑوں مالیت کے بیگ، جوتے، کپڑے پہنتے ہیں اور کروڑوں مالیت کی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے دور میں بہت خوشحالی تھی، مدینہ کی ریاست مالدار تھی، لیکن خود خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا خستہ حال 14 پیوندوں سے بھرا تھا۔ ایک بار جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر سے آئے۔ صحابہ کرام اور نمازی انتظار کر رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر وقت پہ آیا کر، ہم تیرے نوکر نہیں ہیں جو تیرا انتظار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو بہت جلالی غصے والے تھے، لیکن اپنی ذات کے معاملے میں نہیں، انصاف اور شریعت کے معاملے میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ کر فرمانے لگے، اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں۔ کہنے لگے، میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، غریب ہوں، دوسرا کرتا نہیں، دھو کر خشک ہونے کے لیے ڈالا تھا، خشک ہونے میں دیر لگ گئی، آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے۔ اور دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 3 بڑے اعظموں کا خلیفہ بن جانے کے بعد عید پر بچوں کے لیے کپڑے لینے تک کے پیسے نہیں آئے۔ 7 نسبتوں سے شہزادی بیوی مشورہ دے رہی ہے کہ آپ اپنی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں اور بچوں کے کپڑے بنا دیں، گھر کا خرچہ میں گھر میں سامان بنا کر بیچ کر چلا لوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے وزیر خزانہ مزاحم کے پاس گئے اور اپنے ہی ماتحت وزیر سے 3 بڑے اعظموں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایڈوانس سیلری کا مطالبہ کیا تو وزیر خزانہ مزاحم نے کہا، آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، میں آپ کو سیلری ایڈوانس میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سر جھکا کر گھر آئے اور کہا کہ میں بچوں کے لیے عید پر کپڑے نہیں لے سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عید پر سب نے نئے کپڑے پہنے، صرف ایک خلیفہ وقت اور اس کے بچوں کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ اور بیٹے نے کہا، ابا جان، ہمارے خوشی سے سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، گھر میں بچوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی اور منہ پر کپڑا رکھا ہوا تھا کہ بدبو نہ جائے۔ تو اپنے گھر کا یہ منظر دیکھ کر 3 بڑے اعظموں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑے اور کہنے لگے، میں ہر طرح کی سہولت دے سکتا ہوں مگر میں جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں آخرت میں حساب نہیں دے سکتا میرے بچوں۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بیوی بھی شہزادی تھی، مگر اپنا سارا مال عوام پہ لگا دیا اور خود تنگ دستی میں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری اور عوام کی خدمت کی۔ اور دیکھیں آج کے لیڈر حکمران کو، کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، عوام بیچاری پیسی ہوئی سر مر رہی ہے، عوام کے پاس پہننے کو کپڑا ہے یا نہیں ہے، کھانے کو روٹی ہے یا نہیں، حکمران اپنی ٹھاٹ سے جانتے بوجھتے بے خبر ہو کر اپنی عیاشیوں میں پھر رہے ہیں اور ان کے وزیر خزانہ ان کے گھروں کے خزانے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ ہم روز خبروں میں دیکھتے ہیں کہ ماں نے یا باپ نے خود بھی زہر کھا لیا، اپنے بچوں کو بھی کھلا دیا، یا گولی مار دی یا دریا میں چھلانگ لگا دی۔ حالاتوں سے تنگ، ایمان کی کمزوری اور غربت کی وجہ سے نا امید ہو کر حرام کام خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں تو سخت حالات دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، اپنی بچی کچی آخرت بھی بیچارے تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اور دیکھیں اپنے حکمرانوں کو، جو چین کی نیند سوتے ہیں اور اپنی نااہلی کا ذرا سا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی تو نیندیں حرام ہو جانی چاہیے کہ ہماری وجہ سے، ہماری لاپرواہی اور نالائکی کی وجہ سے ایک معصوم جان چلی گئی۔ نااہلی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر راستے سے کوئی سیاستدان گزر رہا ہو تو غلطی سے کوئی غریب اگر ان کے پاس سے گزر بھی جائے تو یہاں تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر اچھی طرح مارا پیٹا جاتا ہے۔ اپنی باتوں سے پھرنے والے لیڈر حکمران نہ کبھی وقت کی پابندی کرتے ہیں، نہ ہی اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھاتے ہیں، اور نہ ہی انصاف سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق ہے۔ کیا آپ آج کے حکمران سے حساب لے سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کی غلطیوں پر سوال کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو پوچھ عمر کی ہوگی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رات کے وقت کچھ بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، بچوں کا دل بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی چڑھایا ہوا ہے، یہ تو روتے روتے سو جائیں گے، میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
बहन उमर को तेरे हाल की क्या खबर। औरत कहने लगी, तो हमारा खलीफा क्यों बना है। उसी वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते बैतुल माल गए, सामान निकाल कर बोरी भरी और खलीफा वक्त ने सर और कमर में बोरियां उठाई। गुलाम असलम ने कहा, मैं वजन उठाऊं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, क्या क़यामत के दिन मेरा वजन तू उठाएगा। फिर उसी तरह भागे आए, पनीर निकाला, आटा निकाला, घी निकाला, शहद निकाला, फिर खुद हांडी के नीचे फूंके मार मार कर गीली लकड़ियों में आग जलाई और हलवा तैयार किया। फिर बच्चों को प्लेटों में डाल डाल के खिलाया। और देखें अपने हुक्मरानों को, अपनी अयाशियों और जेबें भरने में इतने मसरूफ़ और दुत हैं कि बड़े बड़े हादसात होने पर इनको इल्म ही नहीं होता। सोचें ज़रा, आज के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में हमारे हुक्मरान बेखबर बैठे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है, अवाम की क्या हालत है। बस टीवी पर आकर एक ड्रामाई अंदाज में हमदर्दी का ढोंग रचाकर, दिखावे का स्क्रिप्टेड एहसास दिखाकर निकल जाते हैं और चैन से अपने महलों के खजाने बनने में मसरूफ़ हो जाते हैं। अपने तो बच्चों पर आँच ही नहीं आने देते और अवाम के बच्चों पर आफतें बरसाते हैं। और देखें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को, कि अपनी आखिरत का इतना ख्याल था, अल्लाह की नाराज़गी का और जहन्नुम की आग का इतना खौफ था कि अपने एक साथी से कहने लगे कि मैंने अपने ख़ानदान के 3 जालिम हुक्मरानों को अपने हाथों से कब्र में उतारा है। इनमें से 2 मेरी बीवी के भाई थे, एक मेरा ससुर था। तीनों की इबादत का ये आलम था कि रातों को उठ उठ कर तहज्जुद की एक एक रकात में 10-10 कुरान पढ़ा करते थे, रोज़े रखा करते थे, हर तरह की इबादत किया करते थे, लेकिन अवाम के मामले में जालिम थे। जब मैं अपनी बीवी के भाई सुलेमान को कब्र में उतार रहा था तो इसका जिस्म ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। इसके बच्चों ने कहा, हमारे अब्बा जिंदा हैं, बस हवास में नहीं है। तो मैंने कहा कि जिंदा नहीं है, कब्र का अज़ाब जल्दी शुरू हो गया है। जब कब्र में उतार कर इसका कफन खोलकर मुंह देखा तो मुंह काला स्याह हो चुका था और चेहरा किबरे से हट चुका था। और जब अपने ससुर अब्दुल मालिक को, जो मेरे चचा भी हैं, और अपनी बीवी के दूसरे भाई वलीद को कब्र में उतारा तो इन दोनों के भी चेहरे स्याह काले और किबला रुख से हट गए थे। अब जब मेरी मौत आए तो देखना मेरे साथ अल्लाह क्या करता है। तो जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हुआ तो एक पर्चा लहराता हुआ आया और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सीने पर गिरा। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नुम से निजात की खबर सुनाई जाती है। कफन खोलकर देखा गया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था और किबले की तरफ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिम्मेदारियां ना अहलों के हाथ में दे दी जाएं तो क़यामत का इंतजार करना। तो दोस्तों ज़रा सोचें कि हम लोगों का क्या हाल होगा। हमारे हुक्मरान भी और हम भी बेईमान हैं। ना तो हमारी इबादत ऐसी हैं, ना ही हमारे अवाम के साथ और आपस में लोगों के साथ एहसास, इखलाक और हमदर्दियाँ ऐसी हैं, और ना ही हमारी अदालतों में अदल इंसाफ है। तो फिर कैसे हम कब्र और जहन्नुम के अजाब से बच सकेंगे। अब खुद सोच लें कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं, फेवरेटिज्म के चक्कर में बर्बादी की तरफ ना जाएं, और ना ही ये सोच रखें कि हमारे बाप दादा तो शुरू से ही इनके साथ चलते आ रहे हैं, ये गलत हो ही नहीं सकते। इनकी गलतियां जानते बूझते नज़रअंदाज करके इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। ये सोच इन लोगों की थी जो कहा करते थे कि भला हम क्यों अपने बाप दादा का मजहब छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल कर लें। उस ज़माने में ना तो गाड़ियाँ थी, ना ट्रेन, ना जहाज़, ना हेलीकॉप्टर, और ना ही सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था कि जिससे सेकंड्स में खबर मिल जाए या एक जगह से दूसरी जगह में जाकर देख सकें कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है या किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं की जा रही। लेकिन फिर भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को जाग जाकर देखा करते थे, दौरे किया करते थे कि क्या कोई भूखा तो नहीं है या कोई तकलीफ में तो नहीं है। आज सब सहूलतें होने के बावजूद, हर खबर होने के बावजूद बेखबर हुए बैठे हैं। दोस्तों अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।